بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، ماہرین فلکیات نے کل 21 تاریخ میں سورج گرہن ہونے کے بارے میں کچھ تحقیقات کی ہے اور یوں کہا ہے کہ کل تقریباً 10 بجے کے بعد سے اور 3 بجے تک سورج گرہن رہے گا اور یہ عرصے تک چلے گا، کئی روز تک یہ سورج گرہن ہوتا رہے گا اور یہ پورے ملک کے اندر ماہرین فلکیات نے بات کہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سورج گرہن رہے گا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر کون سا عمل کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کا نظریہ کیا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس موقع پر ہم سبھی کو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ نماز کسوف ادا کرنی چاہیے اور یہ دنیا میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ہوتا رہتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ سورج گرہن ہونے پر یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس یہ ختم ہو جائے گا، تو اس بات کو بھی تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں اور توجہ کریں کہ اس بیماری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی وبا سورج کے گرہن ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے سبب، اللہ تبارک و تعالی سے دوری کے سبب یہ سزا ہے اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سورج گرہن ہونے پر جو حاملہ عورتیں ہیں وہ گھروں سے نہ نکلیں اور کوئی لوہے کی چیز نہ اٹھائے، تو یہ ایک بنی ہوئی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سورج گرہن ہونے سے حاملہ عورتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بچہ آنکھ سے خراب، کان خراب یا ہونٹ خراب یا اس طرح کی اور کوئی پریشانی ہوگی، بچے کے اندر نقص پیدا ہوگا، ایسی کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ہے، کہیں سے کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی۔ یہ سب ہماری رسومات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ صرف ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، یہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے اور اس موقع پر نبی علیہ السلام بہت گھبرائے، بہت پریشان تھے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کسوف ادا کی ہے اور یہ سنت ہے ہمارے لیے، ہمیں بھی یہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور آنے والی کل جو یہ سورج گرہن ہوگا، فلکیات ماہرین نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنانا چاہیے۔